السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ مکاشف القلوب سے بیان سماعت کر رہے ہیں۔ تسلسل قائم کرتے ہوئے پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے والدین سے حسن سلوک۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ اپنے باپ کو کہیں خرید کر آزاد بھی کر دے تو بھی باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا اور والدین کی خدمت کر۔ سبحان اللہ۔ ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی، میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہا، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا دوستو، والدین کی کتنی بڑی شان ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان حج کا، عمرہ کا اور جہاد کرنے کا ثواب بھی پا لیتا ہے۔ لہذا طبرانی شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو آپ نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ماں کی قدموں کو پکڑ کر جنت پالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ہم نے ماں باپ کا مقام سمجھا ہی نہیں۔ آج جسے دیکھیے ماں باپ کو جھڑک رہا ہے، اس کے منہ پر جواب دے رہا ہے، والدین کو تکلیف پہنچا رہا ہے، والدین سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی محبت پانے کو ترس رہے ہیں، مگر ہم بچے ہیں کہ اپنے والدین کی قدر نہیں کر پاتے، اور افسوس کہ وہ دن آنے والا ہے کہ ہم سب کی بھی ہمارے بچے قدر نہیں کریں گے۔ لہٰذا بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے ہمیں تائب ہو کر توبہ کرنی چاہیے اور والدین کی خدمت گزاری کرنی چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اولاد پر والدین کی کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تیری جنت اور جہنم ہے، یعنی جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ ابن ماجہ شریف، نسائی اور حاکم کی روایت ہے، ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا، تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا، میری ماں مجھے بیوی کو طلاق دینے کا کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے ضائع کر دے اور چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ نے فرمایا، نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کے لیے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ سنن اربعہ، ابن حبان اور ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میرے نکاح میں ایک عورت تھی جسے میں بہت پسند کرتا تھا، مگر میرا باپ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میرے باپ نے کہا، اسے طلاق دے دو، تو میں نے انکار کر دیا۔ میرے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ جو درازی عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہو، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔
ابو یعلا اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا دی۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر کو درازی عطا کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے، سبحان اللہ، اور حسن سلوک عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی، اور تم درگزر کرو، تمہاری عورتیں بھی درگزر کریں گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو۔ عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا، یا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، والدین کو حسن سلوک سے راضی نہ کیا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔